السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، مجھے ایک میسج موصول ہوا واٹس ایپ پر جس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جادو کی کئی اقسام ہیں، تو آپ ہر قسم کے جادو کے توڑ کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، جادو کی اقسام یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جادو کی اقسام اللہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جادو کی ایک قسم یہ ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ جادو کی یہ اقسام ہیں اور ان کا یہ توڑ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جادو کی جو اقسام بنائی گئی ہیں یہ تو بعد میں اس کی تشریحات اور اس کے طریقہ کار کے اعتبار سے لوگوں نے بنائی ہیں کہ جادو ایسے بھی کیا جاتا ہے، جادو ایسے بھی کیا جاتا ہے، جادو تعویذوں کی شکل میں کیا جاتا ہے، جادو جو ہے وہ جتنی اس کی شکلیں بنا دیں۔ پھر جادو کس کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو کاروباری نقصان پہنچانے۔ تو یہ جتنی اقسام یہ چیزیں یہ تو بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود یوں سمجھ لیں کہ جادو کی تشریح کرتے ہوئے یہ چیزیں اور یہ اقسام اور یہ قسمیں یہ بنائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو کی یہ کوئی الگ الگ قسمیں ہیں اور پھر ان کا کوئی الگ الگ طریقہ کار ہے ان کے توڑ کا، ایسی بات نہیں ہے۔ جادو ہے جو ہے وہ جادو ہوتا ہے، سحر جو ہوتا ہے وہ سحر ہوتا ہے، اور اس کے توڑ کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے توڑ کا وہی طریقہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اپنے نظریے کو درست کرنا ہے، اور سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے ہم پر جادو ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا نہیں پتہ چل سکتا کہ ہم پر جادو ہے۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ آپ پر جادو ہے؟ آپ کوئی تقریباً 5-6 مہینے تک اس کے اثرات جس قسم کے تھے ان سے آپ کو اذیت ہوتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے۔ 5-6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چلا، لیکن پھر پتہ کیسے چلا؟ جب اللہ نے بتایا، اللہ نے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے بتایا۔ وہ ایک پوری روایت ہے کہ خواب کے اندر ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، اور ایک نے آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے۔ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ فلاں کنویں کے اندر کنگھی ہے، اس میں بال ہیں، جو بھی سارا وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور پھر اس کا توڑ کا بھی طریقہ جو ہے وہ اس وقت بتایا گیا۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس بھی نازل ہوئیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے جادو معلوم کرنے کا؟ کہ ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کی بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پہلے تو ہم اس کو جو پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دنیا کے اندر جو طریقہ چل رہا ہے، کوئی کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے یا گھریلو مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر آہستہ آہستہ 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ہمیں کوئی کہتا ہے، یار ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ شاید آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوگا، آپ اپنا حساب کرو۔ تو ہم پھر حساب کرنے والے عاملوں کے پیچھے، فراڈیوں کے پیچھے، نجومیوں کے پیچھے، کاہنوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارا شادی کا مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو وہ پھر ایک حساب کرتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ پر جادو ہے، اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جادو کی اقسام کے طریقے کتنے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ایسا کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، وہ عامل کہتا ہے، تو یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ عامل جو ہے نہ خدا ہے، نہ خدا کا فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس وحی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک ڈھنگ بنایا ہوا ہے آپ کو لوٹنے کے لیے، آپ کو شک کے اندر ڈالنے کے لیے، لہٰذا وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیطان ہے جو دراصل آپ کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ایسے شیطان سے جا کر سوال نہ کریں، شیطانوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102
اس کا ضرور مطالعہ کریں، اس کی ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مختلف مفسرین نے کیا لکھا ہے اس کے نیچے اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں آتا ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر جو ہیں ان کا جادو جو کرتے ہیں یہ بھی اس وقت تک انسان کو ضرر اور نقصان اور تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر جب تک نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا، تو جب ہوتا اللہ کی اجازت سے ہے تو ختم بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور خاص طور پر معوذتین اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثرات سے جو آپ کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل آپ کے سامنے اور اس ساری بات کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ فرشتے آئے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو اثرات ہوئے تھے تو اس کا توڑ دعا سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکالیں، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں نا ہم پر جادو کیا ہے، ہم پر کالا جادو ہے، ہم پر یہ جادو ہے، ہم پر وہ جادو ہے، ہم پر بندش ہے، تو آپ کو کسی عامل نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی فراڈیے نے بتایا، کسی شیطان نے آپ کو یہ بات کی ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ، آپ کے پاس فرشتہ نہیں آیا کہ جس نے آپ کو کہا کہ کالا جادو ہے، بلکہ آپ ایک شیطان کے پاس گئے، یا آپ نے ایک شیطان کو میسج کیا، اس شیطان نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ پر جادو ہے حساب کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان شیطانوں کی باتوں پر جو انسانی شکل میں، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتی ہے کہ شیطان صرف وہ نہیں ہوتا وہ جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانی شکل میں پھر چلتے پھرتے بہت سارے یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ ان شیطانوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، دعا کیا کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل فرما، اس پریشانی کو دور فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان طریقوں کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضابطہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے گر گیا، جتنی بار میں چھوڑوں گا یہ نیچے گرے گا، جتنی بار میں چھوڑوں گا یہ نیچے گرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے یہاں پر ایک قانون، وہ جو ہے وہ کشش جو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو، یہ قانون یہاں پر نافذ ہے۔ تو اس قانون، ہم یہ چاہیں کہ بھئی یہ کاغذ ادھر رک جائے، یہ نہیں رک سکتا، کیونکہ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی نا یہ قانون اسی طرح قائم رہے گا۔ بالکل اسی طرح جہاں پر کاروبار کرنے کے قوانین، امیر ہونے کے قوانین، غریب ہونے کے قوانین، اور جتنی بھی کائنات دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلتا ہے۔ آپ کاروبار کے لیے وہ طریقے اختیار کریں گے جو کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی، چاہے آپ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ انگریز، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، کمیونسٹ چین کے، رشیا کے، جنہوں نے اللہ کے نعوذ باللہ جنازہ بنا کر نکال دیا تھا، وہ بھی امیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا قانون اور ضابطے کے تحت چلتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر ان قانون اور ضابطے کے تحت جو ہے وہ کریں گے، کاروبار کریں گے، تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ کا کاروبار چلے گا۔ اگر آپ ضابطے کو توڑیں گے، قانون کو توڑیں گے، طریقہ کار غلط اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ بس میرے پاس پیسے آتے رہیں، میرا کاروبار چلتا رہے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہ یہاں پر اسباب کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ کی دیگر جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں آپ طریقہ صحیح اختیار کریں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے برکت ضرور عطا کرے گا آپ کے کاروبار میں، لیکن مثال کے طور پر آپ ایسا کاروبار اختیار کرتے ہیں اور ایسا بہترین طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کی آمدن جو ہے لاکھ روپے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس سے بھی بہتر طریقہ اختیار کریں گے، آپ کی آمدن 1.5 لاکھ ہو جائے گی، آپ کی آمدن 2 لاکھ ہو جائے گی۔ دعا سے کیا ہوگا؟ دعا سے اللہ کی مدد سے عامل حال ہوگی اور آپ کی اس لاکھ روپے کے اندر برکت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لاکھ روپے کے اندر جب برکت آئے گی تو اس سے آپ وہ کام کریں گے جو دوسرا بندہ جس کے
پیسوں میں برکت نہیں ہے، وہ 1 کروڑ میں کرتا ہے، آپ اس 1 لاکھ میں کریں گے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دعا بھی اور دوا بھی، یعنی ٹھیک ہے، بیمار ہیں تو دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، کاروبار ہے تو دعا بھی کریں، اور اس پراپر طریقے کو اختیار کریں جو کسی بزنس کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی نا، باقی چیزیں آپ خود اس میں جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں، شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، جو چینل ہوتا ہے، اس کو اختیار کریں، ساتھ ساتھ دعا کریں۔ ٹھیک ہے، امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔